نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، لیکن ان سب کے باوجود اگر میں بک نہ جاؤں خواجہ یثرب کے نام پر، میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حسن یوسف وہاں دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف وہاں دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ دوستو، فرانس کی گستاخی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں، تو اس کے متعلق میں کچھ مزید عرض کر دوں اور چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ایمان کو میں تازہ کروں۔ دوستو، یہ فرانس نے جو گستاخی کی ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ پہلے کئی مرتبہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کا دور ہے اور ایک غیرت مند مسلمان عبدالحمید خان منصب خلافت پر بیٹھا ہے اور مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، تو اس کے مشیر نے آ کر اسے بتایا کہ فرانس ایک تھیٹر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام طے کر رہا ہے، تو اس وقت کے غیرت مند حکمران عبدالحمید نے فرانس کے حکمران کو یہ پیغام بھیجا کہ ہماری ساری جمع پونجی وہ غیرت رسول ہے، ہمارا سارا مال و متاع غیرت رسول ہے، تمہیں ہفت اقلیم کی دولت اتنی عزیز نہ ہو جتنی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی عزیز ہے۔ اگر یہ کام فرانس میں ہوا تو میں اپنی فوجوں کا رخ تمام جگہوں سے ہٹا کر فرانس کی طرف پھیر دوں گا۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا۔ اس غیرت مند حکمران کی دھمکی کی وجہ سے فرانس کو وہ اپنا گستاخانہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ یہ فرانس نے جو اس بار گستاخی کی ہے، اس کو بھی اس وقت کا مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، ہم سے جتنا ہو سکے ہم فرانس کی مخالفت کریں گے، فرانس کا بائیکاٹ کریں گے۔ مسلمانوں، فرانس کے بائیکاٹ پر شاید تمہیں معیشت کا ڈر ہو کہ اگر ہم نے بائیکاٹ کیا تو ہماری معیشت کا کیا ہوگا۔ یہ تمہیں کیا پتا لوگو کہ وہ رب کہ جس کے قدموں کے صدقے خزانے لٹاتا ہے وہ قدم قدم محمد ہے، وہ نقشے نقشے محمد ہے۔ تم ایک مرتبہ ہمت کر کے محمد کی محبت میں غیرت تو دکھاؤ۔ خدا کی قسم، محمد کا رب محمد کے صدقے تمہیں اتنا رزق دے گا اور اتنا رزق برسائے گا، اتنی دولت کے انبار لگائے گا کہ آسمان موتی برسائے گا اور زمین سونا اگلے گی۔ اتنا بائیکاٹ کرو کہ دوستوں، کل قیامت کے میدان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھا سکو۔ اور یاد رکھنا یہ فرانس والو، تم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ہے، تم نے اس محمد کی توہین کی ہے، وہ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ اب تم اپنی سلطنتوں کے ٹکڑے ہونے کا انتظار کرو۔ اور مسلم حکمرانوں میں سے رجب طیب اردوغان اور دیگر مسلم حکمرانوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ فرانس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور جن مسلم حکمرانوں نے اب بھی اگر ان کی غیرت نہیں جاگی، اب بھی اگر انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، تو میں ان سے کہوں گا کہ غیرت کی کیپسول کھا لو، غیرت کے انجیکشن لگوا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا حال دیکھو۔ کعب ابن اشرف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 اٹھائیے اور آپ دیکھیے، باب قتل کعب ابن اشرف کھولیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کعب ابن اشرف کے سر کا مطالبہ کیا ہے کہ مجھے کعب ابن اشرف کا سر چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں اور کعب ابن اشرف کا سر لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر حاضر کر دیا ہے۔ مسلمانوں، یہ تھی صحابہ کرام کی محبت۔ اور دوسرا واقعہ بیان کروں کہ وادی خیبر میں ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ابھی خیبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح نہیں ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، وہ وہاں پر پہنچے ہیں، رات کو ان کے خیمے میں پہنچے، اس بے ایمان کو قتل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پہلے نہیں آئے، جو جماعت گئی تھی ان سے کہا کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دو، اور جب تک اس کے خیمے سے اعلان نہیں ہوتا اس کی موت کا، عبداللہ ابن عتیق یہ خوشخبری لے کر امام الانبیاء کے پاس نہیں جاوے گا۔ جب اس کے قتل کا اعلان ہوا، یہ صحابی بھاگے اور اتنی تیزی سے بھاگے ہیں کہ راستے میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن ان کا جذبہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اپنے پاؤں سے باندھی اور پھر آگے گئے۔ جو ان کے ساتھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان سے پہلے مدینہ پہنچ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کام ہوا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، چھوٹی سی شفاعت کے لیے ایک نشانی ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور ان کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا تو ان کا پاؤں اچھا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ خنجر دکھاؤ جس خنجر سے تم نے اس پر وار کیا ہے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اندھیرا تھا، میں اس کے کمرے میں موجود تھا، روشنی نہیں تھی۔ میں نے کہا ابو رافع، اس نے آواز دی، میں نے اس کی آواز کا اندازہ لگایا اور اس کے آواز کے اندازے پر اس پر وار کیا، میرا خنجر نشانہ چوک گیا۔ وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا ابھی ابھی کوئی دشمن مجھ پر حملہ آور ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عتیق نے آواز کا لہجہ بدلا، پیار کے انداز میں کہا میرے سردار، میرے سر، میرے بڑے، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تاکہ وہ سمجھے میرا کوئی غلام ہے۔ لمبی بات کروں تاکہ اس بار نشانہ صحیح پہنچے۔ وہ کہنے لگا تیرا ناس ہو، تو میرا غلام ہے، میرا تنخواہ دار ہے، میں تجھے تنخواہ دیتا ہوں، تیری موجودگی میں ابھی کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہے تو اس کو پکڑ۔ عبداللہ کہنے لگے اب کی بار جملہ لمبا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے نمائندے کا وار خطا نہیں گیا، نشانے پر گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ خنجر دکھاؤ۔ خنجر دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین قریب میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں رات کا کھانا جو اس کے پیٹ والا ہے وہ اس خنجر کو لگا ہوا ہے۔ دوستوں، یہ تھی صحابہ کرام کی محبت۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ سچی پکی محبت نصیب فرماوے۔ اب دشمن ہمارے قریب میں نہیں ہے کہ ہم اس سے بدلہ لے سکیں اور حضور کی محبت کا اظہار کرے، لیکن کم از کم فرانس کی اشیاء کا ہم بائیکاٹ کریں، فرانس کی اشیاء کو ہم بالکل استعمال نہ کریں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر ہمارے ماں باپ قربان، جن پر ہمارا سب کچھ قربان، ان کے لائے ہوئے طریقے پر ہم زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو سینے سے لگاویں، اور کسی بھی حال میں میرے نبی کا کوئی بھی فرمان ہماری زندگی سے نہ چھوٹے، اس بات کی ہم فکر کریں، اور آئندہ اس طریقے سے کوئی گستاخ میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرے، اس کے لیے ہم ہر طرح کی ممکن کوشش کریں۔
اور ایسے ظالموں کو، ایسے درندوں کو اللہ رب العزت اس صفحہ ہستی سے مٹاوے۔ دوستو، ان کے بولنے سے، ان کے کہنے سے، ان کے بکنے سے میرے نبی کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کا مقام، جن کا مرتبہ، عزیز بزرگوں آپ جانتے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نبی کے اس امت پر لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ امت زندہ ہو اور نبی کی شان میں گستاخی ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرماوے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔